حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں۔ برادران اسلام، امیر المومنین سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، جن میں سے چند کرامتوں کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں ایک مسجد ہے جس کے پہلو میں ایک مکان واقع ہے، اس میں ایک مرد ایک عورت آپس میں لڑتے ہوئے ملیں گے، انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ کے حکم کے مطابق ان دونوں کو ساتھ لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا، لیکن جب میں اس کے پاس آیا تو اس کی صورت سے مجھے سخت نفرت ہو گئی۔ اگر میرا بس چلتا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا اور صبح تک لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کا بھیجا ہوا آدمی ہمیں بلانے کے لیے پہنچا۔ حاضرین کو آپ نے جانے کا اشارہ فرمایا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت سے پوچھا، تم اس جوان کو پہچانتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ کل سے میرا شوہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو اچھی طرح جان لے گی، مگر سچ سچ کہنا، جھوٹ ہرگز نہیں بولنا۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جھوٹ قطعی نہیں بولوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ تو فلاں کی بیٹی فلاں ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں وہی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا چچا زاد بھائی تھا جو تم پر عاشق تھا اور تو بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو ایک دن کسی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تو اس نے تجھے پکڑ کر تجھ سے زنا کیا اور تو حاملہ ہو گئی۔ اس بات کو تو نے اپنے باپ سے چھپا رکھا۔ اس نے کہا کہ بے شک ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا مگر تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی، اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی، تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی، تجھے لڑکا پیدا ہوا، تو نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک کتا پہنچ گیا جس نے اسے سونگھا، تو نے اس کتے کو ایک پتھر مارا جو بچے کے سر پر لگا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تیری ماں نے اپنے آزار بند سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے سر کو باندھ دیا۔ پھر تم دونوں واپس چلی آئیں اور پھر تمہیں اس لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا کہ ہاں حضور، ایسا ہی ہوا تھا، مگر اے امیر المومنین، اس واقعہ کو میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا، کوفہ شہر میں آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ اپنا سر کھولو۔ اس نے اپنا سر کھولا تو زخم کے اثر ظاہر ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا لڑکا ہے، خدا تعالیٰ نے اسے حرام چیزوں سے محفوظ رکھا۔ فرمایا لے اسے اپنے ساتھ لے جا، تو اس کی بیوی نہیں ماں ہے، اور یہ تیرا شوہر نہیں بیٹا ہے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ کے محبوب بندے عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ایسا کمال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سارے حالات جانتے ہیں۔ فرات میں طغیانی
کوفہ والوں نے آپ سے عرض کیا اے امیر المومنین، اس سال دریائے فرات کی طغیانی کے سبب ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو دریا کا پانی کم ہو جائے۔ آپ اٹھ کر مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ لوگ گھر کے دروازہ پر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک آپ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا جبہ پہنے، عمامہ سر پر باندھے اور عصا مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ ایک گھوڑا منگوا کر اس پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ عوام و خواص میں سے بہت لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ فرات کے کنارے پہنچے تو گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھ کر عصا مبارک ہاتھ میں لیا اور فرات کے پل پر آ گئے۔ اس وقت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ تھے۔ آپ نے عصا سے پانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی کی سطح 1 ہاتھ کم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا اتنا کافی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پھر عصا سے پانی کی طرف اشارہ کیا، پانی 1 ہاتھ پھر کم ہو گیا۔ اس طرح جب 3 فٹ پانی کی سطح نیچے ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین بس اتنا کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خدا تعالیٰ کی یاد اگر تمہارے جان کی ساتھی بن جائے تو دونوں عالم تمہارے تابع فرمان ہو جائیں۔ ایک پانی کا چشمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنگ صفین میں مشغول تھے۔ آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی۔ لوگوں نے بہت دوڑ دھوپ کی مگر پانی دستیاب نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا آگے چلو، کچھ دور چلتے ہیں۔ کچھ دور چلے تو ایک گرجا گھر نظر آیا۔ آپ نے اس گرجا گھر کے رہنے والے سے پانی کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ ہمیں اجازت دیجئے، شاید ہم اپنی قوت کے ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں۔ آپ نے فرمایا اس کی حاجت نہیں۔ پھر اپنی سواری کو پچھم کی طرف موڑا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی، نیچے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس پتھر کے نیچے پانی واقع ہے، کسی طرح اسے ہٹاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ اب شیر خدا نے اپنی آستین چڑھا کر انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ دی اور زور لگایا، پتھر ہٹ گیا اور اس کے نیچے نہایت ٹھنڈا، میٹھا اور صاف پانی ظاہر ہوا، جو اتنا اچھا تھا کہ پورے سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا تھا۔ سب نے شکم سیر ہو کر پیا اور جتنا چاہا بھر لیا۔ پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمہ پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈال دو۔ جب راہب نے یہ دیکھا تو آپ کی خدمت میں کھڑے ہو کر نہایت ادب سے پوچھا کیا آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کہ آپ فرشتہ ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا تو پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا داماد اور ان کا خلیفہ ہوں۔ راہب نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو راہب نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آپ نے راہب سے دریافت فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم مدت سے اپنے دین پر قائم تھے اور آج تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ حضور یہ گرجا اسی ہاتھ پر فتح ہونا تھا۔
جو اس چٹان کو ہٹا کر چشمہ نکالے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس چٹان کو ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا اور یا پیغمبر کا داماد۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اس پتھر کو ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہو گئی اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مل گئی۔ جب راہب سے آپ نے یہ بات سنی تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ سب تعریفیں خدا تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اس کے یہاں بھولا بسرا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کہاں کیا چیز ہے، اور یہ در حقیقت علم غیب ہے جو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے بطفیل انہیں حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد دوسرے روز حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ مدینہ کے سب رہنے والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ امیر المومنین ہو گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بصرہ پہنچ کر قاتلین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سے قصاص لینے کا مطالبہ کیا۔ مطالبہ آپ سے شروع کیا اور بہت سے لوگ اس مطالبہ میں شریک ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ بھی عراق تشریف لے گئے۔ بصرہ راستے میں ہی پڑتا تھا، یہاں جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی دونوں طرف سے ہزاروں آدمی کام آئے۔ بصرہ میں آپ نے 15 روز قیام فرمایا، پھر کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ کے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر خروج کیا۔ ان کے ساتھ شامی لشکر تھا۔ کوفہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے اور صفین کے مقام پر کئی روز تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر یہ جنگ ایک معاہدہ پر ختم ہوئی۔ طرفین کے لوگ اپنے اپنے مقام کو واپس چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ واپس چلے گئے۔ جب آپ کوفہ تشریف لائے تو ایک جماعت جس کو خارجی کہا جاتا ہے آپ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئی اور آپ کی خلافت سے انکار کر کے لا حکم الا للہ کے نعرہ بلند کیا، یہاں تک کہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان کا سر کچلنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سرکوبی میں ایک لشکر روانہ فرمایا۔ طرفین میں جنگ ہوئی، خارجی شکست کھا کر کچھ تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی کے لشکر میں شامل ہو گئے اور کچھ بھاگ کر نہراباں چلے گئے اور وہاں پہنچ کر لوٹ مار شروع کر دی۔ آخر شیر خدا رضی اللہ تعالی نے وہاں جا کر ان کو تہہ کر دیا۔